نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم السلام قبل الکلام او کما قال وقال اللہ تعالی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی وسلم علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ناظرین و سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی توفیق اللہ تعالی نے عطا فرمائی ہے۔ اسی ضمن میں چند ایک موضوعات آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہوں گا۔ برادران محترم، آپ دنیا کے کسی بھی کلچر اور کسی بھی معاشرے اور سوسائٹی کا اگر آپ جائزہ لیں، دیکھیں، تو آپ کو محسوس ہوگا کہ جب دو افراد آپس میں ملتے ہیں تو کچھ جملے اور کچھ الفاظ جو ہیں وہ آپس میں ان کا تبادلہ ہوتا ہے، ایکسچینج کرتے ہیں ایک دوسرے سے۔ وہ خواہ کسی بھی زبان میں ہوں، خواہ کسی بھی معاشرے سے تعلق رکھتے ہوں، خواہ دنیا کے کسی بھی خطے سے تعلق رکھتے ہوں۔ دنیا کے آپ کہاں کسی بھی خطے میں چلے جائیں، جہاں بھی چلے جائیں، جس معاشرے سوسائٹی میں چلے جائیں، وہاں آپ کو یہ بات نظر آئے گی کہ جب یہ دو افراد آپس میں ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں، ملتے ہیں، یا آمنا سامنا ہوتا ہے یا مخاطب ہوتے ہیں، تو اس قسم کے کوئی الفاظ جملے ایک دوسرے کے ساتھ ایکسچینج کرتے ہیں، اور ان جملوں کو اگر آپ دیکھیں تو ان میں خیر کا پہلو پایا جاتا ہے۔ ہم زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتے، لیکن میں صرف مغرب کی مثال دینا چاہوں گا، جو ہمارا مغربی کلچر ہے، معاشرہ ہے، کہ وہاں جب ایک شخص دوسرے سے ملتا ہے تو وقت کی پیش نظر جیسا جیسا وقت ہوتا ہے، اسی طرح ان کے جو الفاظ ہیں اور جو جملے ہیں ایک دوسرے سے جو وہ ایکسچینج کرتے ہیں، ان میں تبدیلی آتی رہتی ہے، بدلتے رہتے ہیں۔ مثلا صبح کے وقت اگر ایک شخص دوسرے سے ملتا ہے یا مخاطب ہوتا ہے یا کوئی میسج کرتا ہے یا کوئی فون کال کرتا ہے یا ان کے آپس میں کوئی گفتگو ہوتی ہے، تو ایک شخص دوسرے کو گڈ مارننگ کہتا ہے اور دوسرا بھی گڈ مارننگ جواب میں کہتا ہے۔ تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ صبح بخیر، تمہاری صبح جو ہے آج کی وہ اچھی ہو جائے، بہتر ہو جائے۔ اور کبھی دوپہر کا وقت ہو تو گڈ نون بھی کہہ دیتے ہیں، دوپہر کا وقت ہو تو گڈ آفٹرنون کہہ دیتے ہیں، اور شام کا وقت ہو تو گڈ ایوننگ کہہ دیتے ہیں، اور اسی طرح رات کے وقت گڈ نائٹ کے جو الفاظ ہیں وہ بھی ایکسچینج ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ۔ تو یہ دراصل ان کو کہا جاتا ہے آداب ملاقات، کہ جب ایک شخص کی دوسرے کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے یا ایک شخص کی کسی جماعت کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے یا مختلف افراد کے ساتھ تعلقات اور وہ ملاقات ہوتی ہے، تو اس وقت جو الفاظ اور جملے جو ایک دوسرے کے ساتھ تبادلہ ہوتا ہے ان کا اور ایکسچینج کیے جاتے ہیں، تو ان میں خیر کا پہلو پایا جاتا ہے۔ اب یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ دعائیہ کلمات ہوتے ہیں، ایک شخص دوسرے کو دعا دیتا ہے اور دوسرا بھی جواب اس کو اپنی دعا سے نوازتا ہے۔ لیکن ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ معلم انسانیت ہیں، رہبر انسانیت ہیں، اور اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ حسنہ کو کامل نمونہ قرار دیا ہے ساری انسانیت کے لیے، آل ایمان کے لیے بالخصوص۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم محسوس کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ضمن میں جو کلمات عطا فرمائے ہیں، جو کلمات سکھائے ہیں، اور جن کلمات کو سکھا کر کے صحابہ کرام کے اوصاف کے اندر یہ جو کلمات ہیں، ان کو آپ نے جو ہے وہ جس جو ہے طریقے سے ان کے اندر اس کو منتقل فرمایا ہے، اور ان کے کردار میں اور ان کی زندگیوں میں یہ اوصاف ہمیں جو ہے وہ کامل طور پر نظر آتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک ایک مسلمان دوسرے سے ملتا ہے تو وہ کیا الفاظ ایک دوسرے کو کہنے چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ السلام علیکم، جب ایک مسلمان دوسرے سے ملتا ہے تو اسے سلام کہنا چاہیے۔ السلام علیکم کے الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں، اور جواباً جس کو سلام کہا جاتا ہے اسے کیا کہنا چاہیے؟ وعلیکم السلام، کہ تم پر بھی سلامتی ہو۔ ایک شخص دوسرے کو کہہ رہا ہے تم پر سلامتی ہو، وہ کہتا ہے تم پر بھی سلامتی ہو، جواباً جو جواب دے رہا ہے۔
تو اس صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو الفاظ اور جملے ہمیں سکھائے ہیں وہ ان کی جامعیت جو ہے اور ان کی وسعت اتنی زیادہ ہے کہ دنیا کے کسی بھی کلچر میں اور معاشرے میں اور سوسائٹی میں جو مروج الفاظ ہیں آداب ملاقات کے حوالے سے، وہ اسلام کے عطا کردہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عطا کردہ کے جو جملے ہیں اور جو الفاظ ہیں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ان کے الفاظ میں محدود معنی پائے جاتے ہیں۔ جیسے آپ کہتے ہیں گڈ مارننگ تو صبح خیر، اب صرف صبح کی سلامتی کی اور جو صبح کے خیر ہونے کی دعا آپ اس کو دے رہے ہیں، لیکن جب کہتے ہیں السلام علیکم تو اس میں آپ دراصل اس بندے کو یہ میسج دے رہے ہیں کہ آپ میرے مسلمان بھائی ہیں، ہمارے اندر ہمارے درمیان اخوت کا رشتہ ہے، رواداری کا رشتہ ہے، ہمارے اندر جو ہے ہمدردی کا ایک رشتہ ہے، اور میں تم پر السلام علیکم کہہ کر کے تمہیں ایک طرح سے ضمانت دے رہا ہوں کہ میری جانب سے تمہیں یہ ضمانت ہے کہ میرے ہاتھ سے، میری زبان سے، میرے کسی عمل سے، میرے کسی بھی جو ہے وہ رویے سے تمہیں ہرگز کوئی ایذا نہیں پہنچے گی، کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، کوئی رنج نہیں پہنچے گا، کوئی دکھ نہیں پہنچے گا، تو بھی سلامت رہے اور تیرے ساتھ ہر جڑی ہوئی شے جو ہے اسے بھی اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جب تم سلام کہتے ہو السلام علیکم تو جواب دینے والے کو چاہیے کہ وہ ان الفاظ میں اضافہ کرے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اور فرمایا اگر کوئی تمہیں کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو آپ جواباً کہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تم ان میں اضافہ کرتے چلے جاؤ گے دعائیہ کلمات میں، تو اللہ رب العالمین تمہیں مزید اپنی رحمتوں سے اور برکتوں سے اللہ تعالیٰ نوازے گا۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کسی دوسرے سے مخاطب ہو، کلام کرنا چاہو، بات کرنا چاہو، کوئی فون کرنا چاہو، کوئی میسج کرنا چاہو، کوئی بھی کسی بھی حوالے سے تم ایک مسلمان جب دوسرے سے مخاطب ہو تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ بات کرنے سے پہلے، کلام کرنے سے پہلے، گفتگو کرنے سے پہلے اسے کہنا چاہیے کہ السلام علیکم، سلام پہلے کہنا چاہیے۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلام کہنے کی جو اہمیت ہے اس کو آپ سمجھ لیں کہ اسلام میں جتنے بھی اعمال پائے جاتے ہیں ان سب پر اس کو غالب کر دیا۔ حضور فرماتے ہیں کہ لا تدخلون الجنت حتی تؤمنوا ولا تؤمنوا حتی تحابوا اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بینکم او کما قال رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضور نے فرمایا کہ تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم ایمان والے نہ بن جاؤ، اور تم ایمان والے نہیں بن سکتے جب تک کہ تم محبت کرنے والے نہ بن جاؤ۔ اور فرمایا میں تمہیں ایسا نسخہ نہ بتا دوں، ایسی شے نہ بتا دوں، ایسی چیز نہ بتا دوں، اگر تم اس پر عمل کرو، اس کو اختیار کر لو، افشوا السلام بینکم، کہ تم کیا کرو؟ آپس میں سلام کو عام کرو۔ جب تم ایک دوسرے کو سلام کہنے میں جو ہے وہ بخل نہیں برتو گے اور کھلے دل کے ساتھ ایک دوسرے کو سلام کی دعائیں دو گے، تو فرمایا اس سلام، آپس میں سلام کو فروغ دینے کی جو ہے وجہ سے تمہیں جو ہے ایمان کی دولت ملے گی، محبت کی دولت ملے گی، اور اس محبت کی وجہ سے تمہارا ایمان کامل ہوگا، اور تمہارے ایمان کامل ہونے کی وجہ سے تمہیں اللہ رب العالمین جنت میں داخل فرمائے گا۔ اللہ کریم ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ حسنہ کی روشنی میں یہ آداب ملاقات جو ہیں، ایک دوسرے کو سلام کہنا، اس پر ہمیں اللہ رب العالمین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں یہ بھی فرمایا کہ تم میں سے بہتر وہ ہے، افضل وہ ہے، اللہ کے نزدیک وہ زیادہ جو ہے وہ پسندیدہ ہے کہ جو سلام کہنے میں پہل کرتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔